ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سجداتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں تیرے قدموں میں پڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے خصوصی پروگرام ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ناظرین کرام آج بھی ہم بزم خوشبو حسان کو سجائے بیٹھے ہیں اور آج جس شخصیت کا ذکر خیر کر کے ہم اس بزم کو سجائیں گے، جن کی ادبی خدمات، جن کی نعتیہ خدمات، جن کی شخصیت کا فیض آج ہمارا معاون بنے گا اور ہمارے روبرو رہے گا اس بزم میں، ان کا اسم گرامی ہے حضرت ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور حسب روایت آج بھی اس خوبصورت محفل میں میرے ساتھ میری دو ثنا خوان بہنیں شامل رہیں گی، ان کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ آمنہ بنت طاہر۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آمنہ۔ ناظرین کرام آمنہ تعلق رکھتی ہیں پنڈی گھیب سے، بہت خوبصورتی کے ساتھ نعت شریف پیش کرتی ہیں اور تربیت یافتہ نعت خوان ہے۔ پاکستان کے مختلف چینلز کے اوپر آپ ان کی نعت شریف سنتے رہتے ہیں، مختلف نعتیہ البمز بھی اب تک ان کی ریلیز ہو چکی ہیں۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی نعت کے طفیل اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت میں اوج عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری بہن زارا ضمیر۔ زارا پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، یہ بھی نعت خوان ہے ماشاءاللہ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ نعت شریف پیش کرتی ہیں۔ تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اور آمنہ ابتدا میں آپ کے کلام سے کرنا چاہتی ہوں، ریاض الدین سہروردی صاحب کا کون سا کلام پروگرام میں پیش کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ان کے کلام بھی کمال کے ہیں، اس میں سے ایک کلام ان کا جو مجھے بہت پسند آیا کہ آرزو کس کی کریں ان کی تمنا چھوڑ کر، سبحان آپ اللہ۔ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ آرزو کس کی کروں ان کی تمنا چھوڑ کر، آرزو کس کی کروں ان کی تمنا چھوڑ کر، کس کے در پہ جا پڑوں، در مصطفیٰ کا چھوڑ کر، کس کے در پہ جا پڑوں، در مصطفیٰ کا چھوڑ کر، ان سے دوری ہے اندھیرا، قرب ان کا روشنی، ان سے دوری ہے
چھوڑ کر. اور بہت پیاری دعا ہے. کاش بریائے الہی آرزوئے دل میری. کاش بریائے الہی آرزوئے دل میری ان سے وابستہ رہوں. میں ساری دنیا چھوڑ کر ان سے وابستہ رہوں. میں ساری دنیا چھوڑ کر. وہ ملے تو مل گئی دونوں جہاں کی نعمتیں. وہ ملے تو مل گئی دونوں جہاں کی نعمتیں. ہم نہ جائیں گے کہیں بھی ان کا کوچہ چھوڑ کر. ہم نہ جائیں گے کہیں بھی ان کا کوچہ چھوڑ کر. جب گوارا ان کو میرا دکھ نہیں اے ریاض. جب گوارا ان کو میرا دکھ نہیں اے ریاض. کیوں پکاروں پھر کسی کو ایسا کا چھوڑ کر. کیوں پکاروں پھر کسی کو ایسا کا چھوڑ کر. آرزو کس کی کروں ان کی تمنا چھوڑ کر. کس کے در پہ جا پڑوں میں در مصطفیٰ کا چھوڑ کر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آمنہ بہت خوب، بہت لطف آیا، بہت ایک جذبات سے بھرپور کلام آپ نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا. اللہ کریم آپ کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ناظرین کرام، نعتیہ کلام ہم شامل کرتے رہے ہیں، لیکن گاہے بگاہے میں چاہتی ہوں کہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق تھوڑی بہت معلومات جو میرے پاس ہیں وہ میں آپ تک پہنچاتی رہوں. حضرت ریاض الدین سہروردی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، کیونکہ یہ پروگرام ہم نے سجایا ہے جس میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم ڈسکس بھی کریں گے اور کلام بھی شامل کرتے رہیں گے، مگر ان تمام پہلوؤں کی جو جان ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آپ کی نعت خوانی، نعت گوئی، تحریر و تقریر، نشست و برخاست، جلوت و خلوت، غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو میں عشق رسول کی جلوہ گری موجود ہے. اور جس کے بعد بھی یہ کہنے کی گنجائش موجود ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بے شک ایسا ہی. آپ کا حسن آغاز نعت خوانی سے ہوا، یہی وجہ ہے کہ آپ فن نعت خوانی میں اسلاف کے انداز و اطوار کے امین ہیں. آپ انتہائی خوش الحانی سے نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں. آپ بلا شبہ صاحب طرز نعت خوان ہیں جن کے لحن اور انداز کو دیگر نعت خوانوں نے فوراً اپنا لیا، اور آپ کی بنائی ہوئی طرزیں یقیناً آج بھی بہت مقبول و معروف ہیں، اور ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، ان کو پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے ایمان کو ان سے تازہ کرتے رہتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنی بہن زارا کی جانب. زارا کیا پیش کریں گی؟ بہت ہی خوبصورت کلام ہے عشق نبی میرے دل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگات مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگات مجھ پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اور کیا ہے خوبصورت شعر کہ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ بڑا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور یقیناً ہم بچپن سے آمنہ یہ کلام سنتے آ رہے ہیں، ہماری سماعتیں جو ہیں وہ اس کلام کو سنتی رہی ہیں اور اس سے محظوظ ہوتی رہی ہیں۔ بہت اچھا پیش کیا آپ نے، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ریاض الدین سہروردی صاحب کی نعت خوانی کا آغاز پاکستان کے قیام سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ بھی شاعری کے گہوارے سے عبارت ہے۔ آپ کے زمانے کے دیگر شعراء صاحبان علم و فن ہوا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی نعتیہ شاعری میں بھی وہی سارے رنگ جلوہ گر ہیں جو اس دور کے شعراء میں پائے جاتے تھے۔ آپ ایک زود گو اور قادر الکلام شاعر ہیں، اور آپ کا شمار پاکستان کے چند نمایاں اور چیدہ شعراء کرام میں ہوتا ہے۔ نعت خوان سے نعت گو اور پھر عالم دین کے منصب پر فائز ہوئے، اور آپ پاکستان کے ممتاز علماء اہل سنت و جماعت میں شمار کیے جاتے ہیں۔
آپ روایتی عالم نہیں ہیں بلکہ معاشرے میں پیدا ہونے والی جدید تبدیلیوں پر بھی خصوصی توجہ اور نظر رکھتے ہیں. بعض اہم موضوعات پر آپ کی کتب اس بات کی شاہد ہیں. آپ بلا شبہ ایک صاحب بصیرت اور بالغ النظر عالم دین ہیں. اور نعتیہ خدمات تو خیر ہم سب کے سامنے ہیں ہی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو عموماً ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے. تو اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے ناظرین کرام کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یعنی اپارٹ آف نعت خوانی بھی وہ بھی آپ کے سامنے لائی جائیں، ان کی ذاتی زندگی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی تھوڑی بہت آپ تک پہنچائی جائیں اپنی بساط کے مطابق. تو انشاءاللہ وہ ہم شامل کرتے رہیں گے. اس وقت میں ملتمس ہوں اپنی بہن آمنہ سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. آمنہ کیا پیش کریں گی؟ کون سا کلام؟ انہی کا ایک کلام ہے جس میں انہوں نے التجا، ایک آرزو پیش کی ہے سب کی طرف سے، کہہ سکتے ہیں عشق احمد چاہیے، عشق احمد چاہیے، عشق مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق احمد چاہیے، عشق احمد چاہیے، عشق مدینہ چاہیے، عشق احمد چاہیے، عشق مدینہ چاہیے، جو نے دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے، جو نے دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے، عشق احمد چاہیے. زندگی اور موت دونوں ان کے ہم میں ہو بسر، زندگی اور موت دونوں ان کے ہم میں ہو بسر، ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے، ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے. تیری چاہت میری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے، تیری چاہت میری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے، تجھ کو جنت چاہیے، تجھ کو جنت چاہیے، مجھ کو مدینہ چاہیے، تجھ کو جنت چاہیے، مجھ کو مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے. ہے تیری درگاہ میں
یا رب تمنائے ریاض دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے عشق احمد چاہیے عشق مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام. اور آمنہ، اکثر ہم دیکھتے ہیں ریاض الدین سہروردی صاحب کے جو کلام ہیں اس میں ہم حب مدینہ کو لے کر جو آرزویں ہیں اس میں اس چیز کو بہت زیادہ مینشن کیا گیا ہے ان کی شاعری کے اندر. جیسے زارا آپ نے کلام پیش کیا تھا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اور پھر آپ نے پیش کیا کہ آرزو کیسے کروں ان کی تمنا چھوڑ کر، اور عشق احمد چاہیے. اور ان تینوں کلاموں میں دیکھیے ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے جو ان کی سچی لگن کو ثابت کرتا ہے. بالکل ایک عاشق کو دیکھیں نا تو اس کی حسرتیں کیا ہوتی ہیں، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے، آرزو کیا ہوتی ہے. اور میں تو یہ کہتی ہوں ان کے کلام سن کے ہم ان کی کاپی کر لیتے ہیں، ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو کیفیت جس میں انہوں نے یہ کلام لکھا ہوگا یقیناً ہم اس کی اوج تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو ان کے کلام کے فیوز و برکات ہیں یقیناً وہ ایک سچے عاشق رسول ہیں اور پیر طریقت بھی رہ چکے ہیں. تو ان کی جو شخصیت کے فیوز و برکات ہیں وہ ان کے کلام کو پڑھنے اور سننے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ابتدائی حالات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ریاض الدین سہروردی صاحب کا پیدائشی نام سید محمد ریاض الدین اور تخلص ریاض ٹھہرا. ابتدائی پہچان ریاض امرتسری اور بعد ازاں ریاض سہروردی کے نام سے جانے جاتے رہے. 8 رجب المرجب 1337 ہجری بمطابق 4 اپریل 1919 کو جے پور بھارت میں پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی مفتی اعظم امرتسر سید محمد جلال الدین چشتی نظامی کاشمیری ممتاز عالم دین اردو، عربی، فارسی اور کشمیری زبانوں میں شعر کہتے تھے. آپ کو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی اجازت اور خلافت حاصل ہوئی. آپ کے مریدین اور خلفاء کا ایک کثیر حلقہ اب بھی موجود ہے جو سلسلہ سہروردیہ کے فیض کو جاری رکھے ہوئے ہے. چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے کہ حضرت ریاض الدین سہروردی کی تنہا شخصیت پاکستان بھر میں سلسلہ سہروردیہ کا سب سے بڑا حوالہ ہے. آپ کو قادری، چشتی اور نقشبندی سلسلے سے بھی اجازت اور خلافت حاصل تھی، مگر آپ نے ساری زندگی زیادہ تر سلسلہ سہروردیہ کے فروغ کے لیے کام کیا. تو کیا یہ خوبصورت بات ہے اور خوبصورت تعارف، خوبصورت حوالہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس سے کہ حضرت بھی منسلک رہے اور اس سے ہم لوگ بھی منسلک ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اسی میں اللہ کریم ہمیں زندگی بھی عطا فرمائے اور موت بھی، تاکہ ہماری موت بھی اصل میں بقا بن سکے. ناظرین کرام، پروگرام وارفانہ اللہ کا ذکر کی خوبصورت بزم کو ہم سجائے بیٹھے ہیں اور اس وقت اس خوبصورت محفل میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.